بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے لوگوں کی نظر میں بے وقوف بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری سب سے بڑی دانائی ہے۔ ماں بھی انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کی جائے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میرے روح کو کوئی ساتھی مل جائے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ اس دنیا میں ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ اس دنیا میں انسان کی عاجزی اس کی انسانیت کی معراج ہے۔ مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے۔ اس دنیا میں حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، جبکہ بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو شعور اور اختیار اس لیے ہی دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ خلوص اختیار کرتے ہیں۔ سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی میں مشکلات سے دوستی رکھیے، پھر دیکھنا آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، پھر دیکھنا منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی کچھ نشانیاں نہ بتا دوں؟ نمبر 1 بد اخلاق، نمبر 2 بد مزاج، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ اس دنیا کا اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ سب سے بڑی زیادتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اس دنیا میں سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق
اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور وہیں بے یقینی بھرے ہوئے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو، خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تم پہچانے جاؤ اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو اور اس طرح تم سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، اور وہیں تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر تک کھو دیتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ موت کے اعلان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے بالوں کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، کیونکہ غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدے کی پابندی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے تجربوں سے عبرت حاصل کرو، اس طرح تم بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں جب کمینے انسان کو بلندی ملتی ہے تو وہ سرکشی پر چل پڑتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی دکھا کر کرنا ہے۔ جب انسان کے اندر روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دوسروں کی اچھائیوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اس طرح آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہو پائے گا۔ صرف دعاؤں پر توقع کرنا بے عملی کی راہ ہے، اور بے عمل لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں
ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا
بہت آسان ہے، لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کریں۔ انسان نے لوگوں کو جاننے کا کام سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اس دنیا میں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کوئی تابع دار ہوں، تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے، اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا لوگوں سے سلوک تمہارا اللہ سے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جس مسائل پر ہم صبر کرتے ہیں، دریش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے، اور عشق اسے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ اس دنیا میں اخراجات کو کم کرنا اپنی آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ اس دنیا میں مومن کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں بلکہ خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو یقین جانیے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ روحانیت کی راہ میں آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ اعمال ہوں یا عبادت، دونوں میں اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں صرف قناعت پسندی ہی انسان سے دنیا کی محبت کم کر سکتی ہے۔ غصے کو پی جانا اصل سنت ہے۔
دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، اور اس کا کنارہ آخرت اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے تو ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور آسان ہوگی۔ مرید کے لیے سب سے بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے۔ اس دنیا میں مومن کی کسی پر گلہ شکوہ اور شکایت مناسب نہیں ہوتی۔ علم کی زیادتی بھی بعض دفعہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مانگنے والے کو اپنی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز اور انداز یا لٹک مٹک کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بے پناہ اجر ملتا ہے۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے، کیونکہ جب ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ ہجرت کر لے، اس سے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔